بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نواسہ رسول حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رودنے کے بعد یزیدی لوٹیروں نے اہل بیت کا کل سامان چھین لیا۔ اس وقت خانوادہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عابد بہار حضرت امام زین العابدین باقی تھے۔ جس وقت شمر کی نظر ان پر پڑی، آپ نے سپاہیوں سے کہا، اس کو کیوں باقی رکھا؟ اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ بیمار اور کمسن ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد عمر بن سعید نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دیا، اور شمر، ذیل جوشن، قیس بن اشعث، عمرو بن حجاج اور عروہ بن قیس کے ہاتھ یہ سر حضرت امام علی مقام کے سر کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھجوا دیے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعید نے خلی بن یزید کے ہاتھ امام علی مقام کا سیر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ جس راہ سے یہ بدناد یزیدی سفر کر رہے تھے، اسی راہ میں خلی بن یزید کا گھر تھا۔ جب خلی بن یزید اپنے مکان میں پہنچا تو ایک رات کے لیے اپنے مکان میں ٹھہر گیا۔ امام علی مقام کے سر مبارک کو لے جا کر گھر کے تنور میں رکھ دیا اور اپنی بیوی کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ایک شخص یزید کا مخالف ہو گیا تھا، اس کے مقابلے کے لیے گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے۔ خلی کی بیوی ایک عابدہ صالحہ خاتون تھی۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ تنور سے تیز قسم کی روشنی نکل رہی ہے۔ سوچنے لگی کہ تنور میں آگ کی ایک چنگاری بھی نہ تھی، پھر یہ روشنی کہاں سے آئی؟ ابھی حیرت و تعجب کی یہ کیفیت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دیکھا چند مقدس بیویاں آئیں اور تنور سے ایک سر نکالا۔ خلی کی بیوی نے غور سے دیکھا تو وہ نورانی شعاعیں اسی سر انور سے نکل رہی تھی۔ ان آنے والی مقدس خواتین نے سر پاک کو مشک و گلاب سے غسل دیا اور بڑی شفقت و محبت کے ساتھ ایک خاتون محترم نے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسوں کی دھار پھوٹ پڑی۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے لخت جگر، اے میرے شہید مظلوم، حق تعالیٰ بروز محشر تیرے خون نہ حق کا انصاف فرمائے گا، اور میرے ہاتھوں سے اس وقت تک عرش رب کا گنگرا نہ چھوٹے گا جب تک میں تیرا پورا خون بہا لے لوں گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ محترم خواتین سر مبارک کو تنور میں رکھ کر واپس چلی گئیں، اور سر مبارک کی وہ نورانی شعاعیں بھی ختم ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد خلی کی بیوی فوراً اٹھی اور تنور سے سر انور کو باہر نکال کر غور سے دیکھنے لگی۔ چونکہ بارہا امام علی مقام کی زیارت کا شرف حاصل کر چکی تھی، پہچان لیا کہ یہ تو جگر گوشہ فاطمہ زہرا کا سر مبارک ہے۔ ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور بے ہوشی کے عالم میں دیکھتی کیا ہے کہ چند بزرگ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے آفیہ ہرسا نہ ہو، جرم تیرے شوہر نے کیا ہے، باز پرس اس سے ہوگی تو اس سے بری ہے۔ خلی کی بیوی نے پوچھا کہ ابھی جو خواتین محترم آئی تھی وہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ باری باری سر کو سینے سے لگانے والی سیدہ فاطمہ اور حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور زاروں قطار رونے والی حضرت صدیقہ اور حضرت مریم بنت عمران تھی۔ اس کے بعد ہی فوراً خلی کی بیوی کو ہوش آ گیا۔ سر اقدس کو انتہائی تعظیم و تکریم سے ایک بلند مقام پر رکھ کر اپنے شوہر کو جگایا اور کہا کہ اے سیاہ بدبخت،
تو نے تو کہا تھا کہ یزید کے ایک باغی کے مقابلے گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے۔ صاف کیوں نہ کہا کہ اپنی سخاوت ازلی کی وجہ سے جگر گوشہ رسول کے مقابل میں گیا تھا، اور یہ انہی کا سر ہے۔ کان کھول کر سن لے کہ تجھ سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں، میں دنیا و آخرت دونوں جگہ تجھ سے بیزار ہوں۔ یہ کہہ کر چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئی، اور پھر کسی کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں گئی۔ اس کے بعد مختلف منزلیں طے کرتا ہوا جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو قریب ہی ایک گرجا گھر تھا۔ اس گرجے میں ایک ضعیف العامر عیسائی راہب رہتا تھا، بڑا پرہیزگار اور متقی راہب تھا، عبادت گزار بھی تھا اور خدا ترس بھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور اس کے اصحاب کو قتل کرنے کے بعد ان کا سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں، تو اس نے قافلے کے یزیدی امیر سے کہا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا، شرط صرف یہ ہے کہ آج کی رات تمہارے پیغمبر کے نواسے کا سر میرے پاس رہے گا، اس کے لیے تم پڑاؤ ہمارے پاس کرو، تمہاری خدمت بھی کروں گا اور تمہیں عزت کے ساتھ روانہ بھی کروں گا۔ یزیدی امیر دنیا دار شخص تھا، حرص دنیا کا طالب، اس نے راہب کے شرائط مان لی اور امام علی مقام کا سر انور اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب امام علی مقام کا سر انور لے کر اندر چلا گیا، راہب نے نیزے پر سے سر انور کو اتارا اور اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات بھر چہرہ امام علی مقام کی زیارت میں مصروف رہا۔ وہ راہب بیان کرتا ہے کہ حضرت امام حسین کا سر انور پڑا ہے اور اس سر سے نوری شعاعیں اٹھ کر عرش معلیٰ تک جا رہی ہیں، نور کا حالہ سر اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو ساری رات قتل حسین پر آنسو بہاتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام اور توقیر کا اسے یہ صلہ ملا کہ صبح جب باہر نکلا، رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف وہ شقی القلب ابن سعید کے سپاہی تھے کہ بے ادبی کا ارتکاب کر کے دولت ایمان سے محروم ہو گئے، اور ایک یہ راہب تھا کہ امام علی مقام کے سر انور کی عزت کرنے کے صدقے میں اس کو دامن ایمان کی نعمت سے بھر دیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔